بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے کہ پورے سال میں صرف ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آتے ہیں، رحمت اللہ رب العزت کی متوجہ ہو جاتی ہے، کیا آپ ایسی رات کو ضائع کریں گے؟ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بیان فرمائی ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ شب برات کی رات کی فضیلت بہت زیادہ روایات میں آتی ہے۔ آج ہم سب سے پہلے شب برات کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو اس رات کو کام نہیں کرنے چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کی رات میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک ایسی دعا ہے جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، وہ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی، اس دعا کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی شخص اس رات کو پڑھے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ میری پوری دیکھیں، آج کی ویڈیو میری بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہو اس ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تفسیر جلالین میں حضرت مولانا جلال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ رب العزت نے اس شب برات کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور شب برات کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ آپ اندازہ کریں اس رات کو اللہ رب العزت کی خاص رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے 5 افراد ایسے ہیں جس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، جن کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 5 آدمی کون سے؟ سب سے پہلے شرک کرنے والا، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، چاہے ذات میں شریک کرنے والا ہو چاہے صفات میں شریک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا تو اس شخص کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، یہ وہ شخص ہے جو تکبر کے ساتھ اپنی شلوار کو نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہے، مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہو۔ بغض کا مطلب کیا ہے کہ اس سے بلا وجہ نفرت پالی ہوئی ہو، بلا وجہ یہ ذہن میں آ رہا اس کا کہ فلاں شخص کا نقصان ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس شخص کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 5ویں نمبر پہ وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، زیادہ شراب پینے والا ہو، اس شخص کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں یہ 5 آدمی ایسے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا ذکر کرتا ہوں جو سکرین کے اوپر آ بھی جائے گی، آپ وہ دعا غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، اور اس کے بعد اس کو عمل میں لائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ایسی دعا ہے جو حضرت نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے نقل کیا۔ اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق
اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وقتار رزقني وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويسرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پھر اس دعا کو پڑھنا ہے، پھر اپنے رب سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا سب سے پہلے کیا مانگنی ہے؟ پہلی مرتبہ یہ یاسین پڑھنی ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے لمبی عمر کی دعا مانگنی ہے، برکت والی عمر کی دعا مانگنی ہے، صحت والی عمر کی دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا پہلی مرتبہ یاسین اور دعا پڑھنے کے بعد مانگنی ہے، اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے یاسین پڑھنی ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، روزگار کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر یاسین پڑھنی ہے۔ یاسین پڑھنے کے بعد دعا یہ دوبارہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ کسی کے در کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا۔ اس طرح آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو ایک حدیث سے ثابت شدہ دعا بتاتا ہوں، وہ بھی میں اسکرین پہ آپ کے سامنے لگا دوں گا، کہ صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بتائی، اور اس رات کو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، جو میں نے پچھلی دعا آپ کو بتائی ہے، وہ دعا مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں پڑھنی ہے، جو یاسین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ دوسری دعا آپ رات کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برزاك من سخطك. اور ویڈیو کے آخر میں ان کاموں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کام ہمیں اس رات کو نہیں کرنے، جن کاموں سے ہم نے اس رات کو بچنا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر ایک بہت برا رواج شروع ہو چکا ہے، جب یہ رات آتی ہے لوگ میٹھی چیزیں پکاتے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کے آثار سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جو اس رات کو اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ جماعت کرتے ہیں اس عبادت کی، اور جماعت بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کو اپنے گھر میں عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے، اور اس رات کی عبادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رات آتی تھی، 14 شعبان گزرتی، مغرب کا وقت آتا، اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی وہ 15 شعبان کی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لیلہا، اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے، وہ سوموا نہارہا، اور اگلا دن جو آتا اس وقت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور شعبان کا مہینہ، یہ دونوں مہینے ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر 2 سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، ایک شعبان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 15 شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ رات ایسی رات ہے، اس رات کو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال والے فرشتے اپنا اعمال نامہ جا کر جمع کرا دیتے ہیں، اور نئے فرشتے آتے ہیں، ان کو نیا رجسٹر دیا جاتا ہے، وہ تقدیر لکھ کے لے کے آتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس وقت وفات ہوگی، یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہوتی ہیں، انسان کے بارے میں۔ اب اس رات کو انسان کو چاہیے کثرت کے ساتھ عبادت کی کرے، انسان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا، اس رات کو جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں سے میں نے آپ کو بتایا، میٹھی چیزیں
تقسیم کرنا، اس چیز سے رکنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، لوگ آتش بازی کرتے ہیں، یہ تو عام حالات میں بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ اس سے کتنے زیادہ لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اس سے کتنا زیادہ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ یاد رہے، ہم وہ چیزیں جو اسلام میں موجود نہیں ہے اگر اسلام میں داخل کریں گے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے، اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر پانی تقسیم کر رہا ہوں گا، میرے کچھ امتی میرے پاس آئیں گے جو پانی مانگیں گے مجھ سے، اور میرے امتیوں کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ تو میں جبرائیل سے پوچھوں گا اے جبرائیل، میرے امتیوں کے درمیان میں رکاوٹ کیوں ڈال دی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، اپنی طرف سے اعمال کرنا شروع کر دیے تھے، ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت حدیث ہے۔ جو افراد اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔